السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 874واں سبق ہے۔ محترم دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں جتنی ہم نے ترقی کی ہے، پہلے کسی ایک آدھ انسان کے پاس پورے گاؤں میں موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی۔ آج اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا، ہر گھر کے سامنے آپ کو دو تین موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ملیں گی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ نے آج مسلمانوں کو کاروں کا مالک بنا دیا۔ ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالز، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی بڑی بڑی عمارتیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس 10-15 ہزار کا موبائل اور ماشاءاللہ جس کے گھر کے اندر بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہوں یا اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر رہے ہو۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، یہ ترقی کا ایک اسٹیٹس بن چکا ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ ہر انسان کے پاس میں ایک کار ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ خوشحال زندگی ہونی چاہیے، اور اس نے اپنی فیملی کے ساتھ میں 15 دن مہینے میں ایک مرتبہ کسی عالیشان ریسٹورنٹ کے اندر لنچ یا ڈنر کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمارے زمانے کے اندر ترقیاں ہو چکی ہے، دنیا اس کو ترقی سمجھتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ ترقی کی جو چکا چوند ہم کو نظر آ رہی ہے، اسی کے پیچھے جو اندھیرے ہیں، اگر ہم اس میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ ہم خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس عمیق غار کے اندر غوطے کھا رہے ہیں، گم ہو چکے ہیں، جس کے اندر رشتے ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلڈ ریلیشنز انسان اس کو بھلا چکا ہے۔ چچیرے، پھپھیرے، تاہیرے، خلیرے، ممیرے، یہ ایسے جو دور کے رشتہ دار تھے، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا ہوں گا کہ بھائی یہ میرا پھپھیرا بھائی ہے، خلیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، یا کبھی ملاقات بھی ہو گئی کسی شادی فنکشن وغیرہ کے اندر 10-15 سال میں ایک آدھ مرتبہ۔ اس لیے کہ لائف جو ہے میرے محترم دوستو، انسان یہ جس کو آج چکا چوند کو، یہ چمک دمک کو جو ترقی اور زندگی سمجھ رہا ہے، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے ان کے بیچ میں۔ یہ بہت دور کے رشتے میں نے آپ کو بتایا، چچیرے، خلیرے، پھپھیرے، ممیرے، ددیرے، ننیرے، لیکن جو قریب کے رشتے ہیں، قریب کے باپ بیٹے، ان کے بیچ میں ایک کھائی پیدا ہو چکی ہے۔ ماں بیٹا، ان کے بیچ میں ایک کھائی پیدا ہو چکی ہے۔ سگے بھائیوں کے درمیان میں، یہ ایک شہر میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے شہر میں، سالوں آپس میں ملاقات نہیں، ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا نہیں، ایک دوسرے کے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں چچیرے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے میرے محترم دوستو، اور حال یہ ہو چکا ہے دوستوں میں بھی، جو ہمارے زمانے میں دوستیاں نظر آتی ہے، ہوٹلیں بھری ہوئی ہے، رات میں 2 بجے تک لوگ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور اسی طریقے سے چوراہوں پر بیٹھتے ہیں۔ لگتا ہے کہ دیکھو کیا فرینڈ شپ ہے، کیا دوستی ہے، کیا یارانہ ہے ان لوگوں کا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ان سب کے پیچھے اغراض، مفادات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے نا ہمارا، یہ خود غرضی، مفاد پرستی کا زمانہ۔ باپ سے اگر غرض نہیں ہوں گی تو بیٹا باپ کو بھی 6 مہینے تک فون نہیں لگائیں گا۔ باپ سے اگر غرض نہیں ہوں گی تو باپ کے گھر پہ بھی نہیں جائیں گا، کیونکہ ہم بہت خطرناک دور میں سانس لے رہے ہیں۔ تو آپ سوچو نا، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا، سگے بھائیوں کا نہیں ہوا، اپنے رشتہ داروں کا نہیں ہوا، اپنی سگی ماں کا نہیں ہوا، دوستوں کا کیا ہوگا وہ؟ تو یہ دوستیوں کی جو بنیاد ہے نا ہمارے زمانے میں، یہ خود غرضی کے اوپر، اغراض کے اوپر، مفادات کے اوپر۔ اگر مفاد ہے تو دوستی، غرض ہے تو دوستی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنے آفس کے لیے تھوڑا سا گڑبڑ میں تھا، عجلت کے اندر، لیکن راستے میں نے دیکھا ایک بزرگ، میری پہچان والے،
وہ آ رہے ہیں اور میں گاڑی پہ آگے نکل گیا، تو مجھے تھوڑا سا اپنے دل کے اندر میں نے کہا یار یہ اپنے بزرگ ہر آتے جاتے ہوئے میں ان کو سلام کرتا ہوں، خیر خیریت پوچھتا ہوں، کیا حال چال ہے پوچھتا ہوں، لیکن ذرا آج گڑبڑ ہے، مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور فوراً ایک میٹنگ کے اندر پہنچنا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، وہ پیچھے نکل گئے، میں آگے بڑھ گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے کام پر جانے کے بعد میں گیا، تھوڑی سی فراغت اور فرصت ملی، اس کے بعد میں نے ان کو فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور میں نے کہا حضرت حاجی صاحب کیسے ہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بولے جی مولانا الحمدللہ بخیر ہوں، بعافیت ہوں، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمانے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو فون صرف اس لیے کیا ہوں کہ روزانہ آتے جاتے ہوئے جب بھی آپ سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیتے، مگر آج ایسا ہو گیا کہ میں اسپیڈ میں نکل گیا، آپ بھی تھوڑا سا گڑبڑ میں تھے، اس لیے اپنی نظریں نہیں ٹکرائی اور میں نے آپ کو سلام نہیں کر سکا۔ میں بولا ذرا بزرگ کی خیر خیریت پوچھنا۔ نہیں بولے سب الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، سب بہتر ہے بولے، اور فرمائیے بولے کچھ کام وغیرہ میرے سے؟ میں نے کہا نہیں حاجی صاحب کوئی کام نہیں ہے، بس آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے ہی میں نے آپ کو فون کیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد ان کے جو احساسات تھے، جو فیلنگز تھی، جو انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ تو بزرگ ہے، تجربہ کار ہے، ریٹائرڈ ہے، ماشاءاللہ ہمارے شہر کے جو ہے ایک ریپیوٹیڈ کالج کے اندر پروفیسر رہ چکے ہیں۔ اب وہ اتنا بڑا آدمی، اللہ نے اس انسان کو کیسی فراست عطا فرمائی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کی آواز کے اندر انہوں نے کہا مولانا آج کے زمانے میں بغیر مفاد، بغیر غرض اور بغیر کسی چیز کی چاہ کے کوئی کسی کو فون لگانے کے لیے بھی خالی نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ محبت ہے، آپ نے مجھے صرف خیر و عافیت پوچھنے کے لیے فون کیے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مجھے دل کے اندر تک کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن میں بعد میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا میرے محترم دوستو کہ کیوں ہم لوگ اتنے زیادہ خود غرض، اتنے زیادہ مفاد پرست، سلام کریں گے تو غرض ہے، کچھ کام ہے تو اس کے لیے فون کریں گے، بے غرض نہیں کر سکتے ہم۔ بیٹا اپنے باپ کو روزانہ ایک مرتبہ، چاہے سونے سے پہلے 2 منٹ کیوں نہ ہو، اگر بھلے الگ رہتا ہو، فون کر کے ان کی خیر خیریت تو پوچھ سکتا ہے۔ ماں باپ کا حق تو یہ تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے پیر دباتا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتا، لیکن چلو اب یہ اپل پوٹیا جو ہے الگ ہو گیا، اس کی جورو اس کو رہنے نہیں دے رہی اس کے ماں باپ کے ساتھ میں۔ ارے تو کم سے کم فون لگا کے ماں باپ کی خیر و عافیت تو پوچھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ میرے اور تمہارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ ترقی تو بہت ہو چکی ہے، بہت، لیکن زندگیوں کے اندر یہ جو اندھیرا آ گیا نا، یہ اندھیرا آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہارٹ کی بیماریاں، یہ شوگر کی بیماریاں، اور یہ بی پی اور بلڈ پریشر کی بیماریاں، اور ہائپر ٹینشن کی جو بیماریاں ہیں، یہ صرف اور صرف انہی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ظاہر میں تو بہت چمک دمک ترقی ہو گئی ہے، لیکن اندر اندھیرے بھرے ہوئے ہیں، اندھیرے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج کے اس سبق میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے مخلصین جو بے غرض، جو آج بھی اللہ کی نسبت پر محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی نسبت پر تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک بہت ہی عزیز یو پی ضلع اعظم گڑھ پھول پور ایک بستی ہے، وہاں پر لونیا ڈی ایک بہت بڑا وہاں پہ مدرسہ چلتا ہے، جامعہ شرقیہ اسلامیہ، وہاں کے استاذ حدیث و تفسیر
حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب اعظمی، حضرت مفتی صاحب سے ایک قلبی تعلق کئی سالوں سے ہے۔ اصلاح معاشرہ کا سبق حضرت کی خدمت میں پورے اہتمام کے ساتھ پہنچتا ہے، اور حضرت مفتی صاحب کا فیڈ بیک بھی ہم کو ملتے رہتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے مدارس کے اندر چھٹیوں کا سیزن چل رہا ہے، مفتی صاحب اپنے کچھ اقربا سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بامبے گونڈی آئے ہوئے تھے۔ اب وہاں سے مفتی صاحب اپنے ایک رشتہ دار کو لے کر پونا آئے، اور پونا آنے کے بعد مفتی صاحب، ہمارا جو علاقہ ہے مسجد، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں کتنا اندر ہے، مطلب ہڑپسر، اس کے بعد میں ریلوے گیٹ کراس کر کے پھر ہمارے مسجد کو آنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مفتی صاحب سفر کی تکلیف اور صعوبت برداشت کر کے گونڈی سے پونا پہنچے، ہماری مسجد میں آئے، ملاقات کی۔ کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے، کیا مفاد ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر ملاقات کرنی تھی۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی نسبت پر تعلق رکھتے ہیں، ہمارے محمد حنیف بھائی رہنے والے بھروچ کے ہیں، لیکن یو کے اندر رہتے ہیں، بیچارے معذور ہیں، نابینا ہیں، لیکن وہ صرف ہفتہ یا 15 دن کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے بھروچ سے سفر کر کے پونا پہنچے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ میں۔ انہوں نے ملاقات کی، کہا مولانا میں یو کے میں پورے اہتمام کے ساتھ میں آپ کی تفسیر وغیرہ سنتے رہتا ہوں، اللہ ان کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے سے کچھ لینا نہیں ان کو، لیکن صرف ایک ایمان کی نسبت، دین کی نسبت۔ اور اسی طریقے سے ہمارے الیاس بھائی، 5 بھایا جو ماشاءاللہ رہنے والے سورت کے ہیں، لیکن وہ بھی یو کے میں رہتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ الیاس بھائی تو مجھے لگتا 10 یا 12 دن کے لیے انڈیا آئے، اس میں سے بھی 3 دن انہوں نے ہمارے لیے فارغ کیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس میں الفاظ نہیں ہیں، جن کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ بس میں ایسے لوگوں کو ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایسی حالت میں جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کچھ لوگ، ان کو کوئی فکر نہیں ہوں گی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ تو مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا وہ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ مسلمان ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم، صرف محبت رکھنے پر یہ فضیلت، صرف اللہ کی نسبت پر، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں کہ اس سے میں دوستی کر کے اپنا یہ کام کرا کے لوں، اور اس سے رشتہ داری کر کے یہ کام کرا کے لوں، اور اس کو سلام کر کے یہ کام کرا کے لوں، اور اس کو چائے پلا کے یہ کام کرا کے لوں، اور گٹکا کھلا کے اور پان کھلا کے یہ کام کرا کے لوں۔ کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی نسبت پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ارے عام مسلمانوں کے لیے جب یہ فضیلت ہے، تو جو اپنے ماں باپ سے بے غرض محبت کریں گا، جو اپنی والدین سے بے غرض محبت کریں گا، اپنے بھائیوں سے بے غرض محبت کریں گا، اپنے رشتہ داروں سے بے غرض محبت کریں گا، اس کو اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے مفاد پرست مت بنو، خود غرض مت بنو، ہر مسلمان سے اپنا تعلق رکھو اللہ کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں۔
ہر ایک کو سلام کرو. یہ ٹوپی دیکھ دیکھ کے بھی سلام مت کرو. اپنے جماعت کا، اپنے مسلک کا، اپنے نظریے کا یہ ٹوپیاں دیکھ کر بھی سلام کرنا بند کرو. یہ یہودیت کی نشانی ہے یہ. اس لیے محترم دوستو، پیار محبت بڑھاؤ آپس میں. جن سے فون پہ بات نہیں ہوتی سالوں تک، ایسے رشتہ داروں کو فون کرو. اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی چاچی، اپنی نانی، اپنی دادی، اپنے والدین. کم سے کم دن میں 1 مرتبہ تو والدین سے بات ہونی چاہیے. یہ حق ہے ان کا. اللہ مجھے آپ کو بے غرض بن کر اللہ کے واسطے سارے ایمان والوں سے محبت کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.